ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آج سے 1331 برس پہلے کا واقعہ ہے کہ دنیا استبداد و استعباد کے عذاب علیم میں مبتلا تھی۔ غلامی کی زنجیروں نے اس کا بند بند جکڑ رکھا تھا۔ فرما روایان ملک، امرائے شہر، رؤسائے قبائل اپنے اپنے حلقہ فرما روائی میں ارباب من دون اللہ تھے، اور ان کے ہاتھوں میں ان کے اطاعت گزار اور پیرو بالکل معدوم الارادہ آلات عمل کے تھے، جن کی زندگی کا موضوع واحد صرف اپنے قادر قابض کی تکمیل ہوائے نفس و اتباع مرضات تھا۔ صداقتوں کی حقیقت اور امور و واقعات کے صداقت کا فیصلہ سلاطین و امراء کے چشم و ابرو کا ایک اشارہ اور ملوک و رؤسا کے کام و دہن کی ایک جنبش کرتی تھی۔ مسیح سے 1700 برس پہلے ذات شاہی ہر تقدیس سے متصف، ہر احترام فوق العادہ سے مقدس اور ہر نقص و عیب سے مبرہ تھی، کیونکہ وہ خدا تھی، خدا کا سایہ تھی، یا کم از کم مرتبہ انسانیت سے ایک بالا تر شے ضرور تھی۔ فراعنہ مصر دیوتا تھے، اسی لیے مصر کے ایک فرعون نے مسیح سے 1700 برس پہلے اپنے درباریوں کو کہا تھا، انا ربکم الاعلی، یعنی موسیٰ کا خدا کون ہے؟ تمہارا بڑا خدا تو میں ہوں۔ کلدانیوں کے ملک میں نمرود بابل کی پرستش کے لیے ہیکل بنتے تھے۔ ہندوستان کے راجہ دیوتاؤں کے اوتار بن کر زمین پر اترتے تھے۔ روما کا پوپ خدا کے فرزند کا جانشین تھا، اور اس کا آستانہ قدس سجدہ گاہ ملوک و سلاطین۔ روم کے کیسر اور فارس کے کسریٰ گو دیوتا نہ تھے، لیکن فطرت بشریہ سے منزہ اور مرتبہ انسانیہ سے بلند تر ہستی تھے، جن کے سامنے بیٹھنا ممنوع، جن کے سامنے ابتدائی کلام گناہ، جن کا نام لینا سوء ادب، اور جن کی شان میں ادنیٰ سا اعتراض بھی موجب قتل تھا۔ بیت المال ملکی سامان مصرف، رعایا ملک غلامان درگاہ شاہنشاہی تھے۔ دنیا اسی تعبد و غلامی اور ذلت و تحقیر میں تھی کہ بحر احمر کے ساحل پر ریگستانی سرزمین میں ایک عربی بادشاہ کا ظہور ہوا، جس نے اپنے معجزانہ زور و توانائی سے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے، بابائے رومۃ الکبریٰ کے ایوان قدس کی بنیادیں ہلا دیں۔ تعبد و غلامی کی زنجیریں اس کی شمشیر غیر آہنی کی ایک ضرب سے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور استقلال ذات و فکر، حربت، خیال و رائے و شرف و احترام نفس، مساوات حقوق اور ابطال شہنشاہی کی روشنی دنیائے قدیم کے قلب سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئی۔ شاہان عالم مرتبہ قدوسیت و معصومیت سے گر کر عام سطح انسانی پر آ گئے، اور عام انسان سطح غلامی و حیوانیت سے بلند ہو کر مصر و بابل کے دیوتاؤں اور روم و ایران کے کیسر و کسریٰ کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو گئے، اور بقول گبن مشہور مورخ کے قوائے عمل و زندہ دلی جو صومعوں اور خانقاہوں میں پڑی سوتی تھی، عسکر حجاز کی آواز دہل سے چونک پڑی، اور اسلام کی اس نئی سوسائٹی کا ہر ممبر حسب استعداد، فطرت و حوصلہ اپنے اپنے مرتبے پر پہنچ گیا۔ یہ معجزانہ قوت و توانائی کیا تھی؟ جلال روحانی سے بھری ہوئی ایک آواز تھی، جو بو قبیس کی پہاڑی سے بلند ہوئی، اور جس سے گنبد عالم کا گوشہ گوشہ گونج اٹھا کہ اے اہل عالم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آؤ، ایک بات جو اصولاً اور عقلاً ہم میں تم میں متفق علیہ ہے، اس کو عملاً بھی تسلیم کر لیں، یعنی خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، اس کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم خدا کے سوا ایک دوسرے کو اپنا اپنا خدا اور آقا بنائیں۔ اس ایک آواز سے انسانی جباری و الوہیت کے بت سرنگوں ہو کر گر پڑے۔ شہنشاہیوں کا پر اسرار اور عجیب الخواص طلسم ٹوٹ گیا۔ بادشاہ، خادم رعایا، بیت المال، خزینہ عمومی اور تمام انسانی مساوی اور رتبہ قرار پا گئے۔ عرب کے بادشاہ نے نہ اپنے لیے قصر و ایوان تیار کرایا، نہ کاکم و دیبا کے فرش بچھائے، نہ سونے چاندی کی کرسیوں سے دربار سجایا، اور نہ اس نے اپنی ہستی کو انسانیت سے مافوق بتایا۔
بلکہ علل اعلان کہہ دیا انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں۔ یہ تو عرب سے باہر کا حال تھا۔ خود عرب کا حال کیا تھا؟ اطراف عرب، یمن، یمامہ، غسان، حیرہ، بحرین، عمان میں روم اور فارس کے تحت جو ریاستیں تھیں وہ تو سر تپا روم و ایران کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں، لیکن وسط عرب کی بھی حالت یہ تھی کہ اسلام سے پہلے وہ بالکل مبتلائے فوضویت تھی۔ جس طرح قبیلے قبیلے کا خدا الگ تھا، اسی طرح ہر قبیلے کا شیخ بھی الگ تھا۔ آپس کی جنگ و جدال اور حرب و قتال نے تمام ملک کو کارزار بنا رکھا تھا۔ بے اطمینانی و بے امنی عرب کے گوشے گوشے میں موجود تھی۔ قبائل کا ایک دوسرے کے مملوکات پر غارت گری بہترین کسب معاش تھی۔ اس پر شعرائے قبائل فخر یا قصائد لکھتے تھے اور ہر شخص دوسرے کی عزت و مال کو اپنے لیے بہترین مصرف قرار دیتا تھا۔ غرض کہ دنیا کے اس خشک و بے آب ملک کا چپا چپا انسان کے خون سے سیراب کیا جا رہا تھا کہ دفعتاً سلطنت الہی کا ظہور ہوا اور وادی مکہ میں عرب کے سب سے بڑے مجمع کے اندر اس کے اس فرمان کا اعلان کیا گیا کہ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادعو من دمائنا دم ابن ربیعۃ ابن الحارث۔ اے اولاد آدم، ہوشیار ہو جاؤ کہ آج جان و مال کی حرمت قائم کی جاتی ہے، جس طرح کہ آج کے روز کی اس شہر مکہ میں اور اس ماہ حج میں حرمت ہے۔ ہوشیار ہو کہ جاہلیت کی تمام باتیں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ ایام جاہلیت کی خون ریزی اور اس کے انتظام کے تمام واقعات آج فراموش ہوں۔ سب سے پہلے میں خود اپنے عم زاد بھائی ابن ربیعہ ابن حارث کا خون فراموش کرتا ہوں۔ یہ ایک آواز تھی جس سے عرب کے پرشور و شر فضا میں سکوت طاری ہو گیا، امن عام کا ابر چھا گیا۔ حکومت الہی کے اس داعی نے نصرانی شہزادہ سے فرمایا تھا کہ عرب کی بے اطمینانی سے نہ گھبراؤ، وہ وقت آئے گا کہ ایک بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی عرب کے گوشے سے دوسرے گوشے میں نکل جائے گی اور کوئی اس سے تعرض نہ کرے گا۔ بس وہ وقت آ گیا کہ بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں نکل گئی اور کسی نے اس سے تعرض نہ کیا۔ اصلاحات حکومت۔ اس سلسلہ میں یہ عجیب بات ہے کہ اسلام نے حکومت اسلامی کو جو نظام قرار دیا وہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کے گرد و پیش کے نظامات حکومت میں کہیں بھی موجود نہ تھی۔ اس نے ایک باقاعدہ قانونی اور جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی، حقوق عامہ کی تشریح و تعیین کی، تعزیرات و حدود و جرائم کے مناصب قائم کیے، ملکی و انتظامی قوانین وضع کیے، عدل و انصاف کی تعلیم دی، قانونی تسامح اور استثناء شخصی کی ممانعت کی، شخصی حکومت اور ذاتی امتیاز کو یک قلم مٹا دیا۔